رات اور دن کے بیچ جمع ہونے والی وہ خاموشی جس میں صرف ایک چیز سنی جا سکتی تھی، خوف۔ ایک ایسا خوف جو زمین کی جڑوں تک سرایت کر چکا تھا، کیونکہ اوگ بن آناک واپس آ گیا تھا۔ اس صبح وادی عجیب حد تک سنسان تھی۔ نہ بکریوں کی آواز سنائی دیتی، نہ دریا کی روانی، نہ بچوں کی ہنسی۔ ہر چیز جیسے کسی دکھائی نہ دینے والی دھمکی کے سائے میں دب گئی ہو۔ پرندے بھی گھونسلوں میں چھپے بیٹھے تھے، جیسے اوگ کی موجودگی نے فطرت کو بھی خاموش کر دیا ہو۔ وادی کے ایک قدیم درخت کے نیچے چند بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پہ جھریاں تھیں، مگر آج وہ جھریاں تجربے کی نہیں، خوف کی کہانی سنا رہی تھیں۔ ایک بوڑھا ہلتی آواز میں بولا، میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، اوگ جب لوٹتا ہے تو پہاڑ بھی لرز جاتے ہیں۔ آج اس لرزش کو میں نے اپنی ہڈیوں میں محسوس کیا ہے۔ چرواہا، جس نے کل رات اوگ کو دیکھا تھا، خاموش کھڑا تھا۔ اس کی سانسیں ہلکی تھیں، لیکن آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں، وہ سچ کہ اوگ صرف کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ دور، بہت دور، پہاڑ کی ڈھلوان پر ایک دیو کا سایہ ابھرا، ایسا سایہ جو انسانوں کے گھروں سے بڑا اور درختوں سے اونچا تھا۔ اس کے قدم دھرتی میں ایسے گڑ رہے تھے جیسے زمین اسے شناخت کر رہی ہو۔ ہر قدم پر دھول کا طوفان اٹھتا اور وادی میں گونج پھیل جاتی۔ یہ اوگ بن آناک کا بیدار ہونا تھا۔ جانوروں نے انسانی زبان کے بغیر ہی خطرہ سمجھ لیا۔ بکریاں ایک سمت بھاگنے لگیں، اونٹ بے چین ہو کر گردنیں جھٹکنے لگے۔ یہ وہ رد عمل تھا جو صرف اوگ جیسی مخلوق کے سامنے آتا تھا، ایک فطری، بے اختیار خوف۔ اوگ ایک چٹان کے قریب رکا۔ اس نے اوپر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور اس کی انگلیاں بادلوں کو چیرتی آگے نکل گئیں۔ بادل اس کے ہاتھ کو چھو کر لرز اٹھے اور ہلکی بارش برسنے لگی۔ یہ وہ منظر تھا جسے لوگ اوگ کا بارش والا ہاتھ کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے وہ اتنا لمبا تھا کہ بادل اس کے لیے صرف پردے کی طرح تھے، جسے چاہے ہٹا دے۔ گاؤں میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ دروازے بند کر رہے تھے، مائیں بچوں کو اندر کھینچ رہی تھیں، مرد اپنے ہاتھوں میں ٹارچیاں اور لاٹھیاں پکڑ رہے تھے، مگر دل جانتا تھا کہ اوگ بن آناک کے سامنے یہ چیزیں کچھ نہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اوگ نے نیچے جھک کر ایک بڑی چٹان کو پکڑا، جیسے کوئی چھوٹا سا کنکر ہو۔ ایک لمحہ لگا اور چٹان اس کے ہاتھ میں تھی۔ پہاڑوں کی گونج اس طاقت کو دیکھ کر لرز گئی۔ یہ صرف طاقت نہیں، یہ زمین پر چلتا ہوا عذاب تھا۔ اوگ نے اپنے قد سے بھی اونچی للکار لگائی۔ اس کی آواز پہاڑ سے ٹکرا کر واپس پلٹی، پھر دوسری چوٹی سے ٹکرا کر اور گونجی، اور پھر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ ایسا لگا جیسے خود آسمان کو للکار رہا ہو کہ میں لوٹ آیا ہوں۔ سب خوف میں تھے، مگر ایک شخص ایسا تھا جس کے دل میں خوف سے زیادہ سوال تھے۔ وہ نوجوان چرواہا جس نے اوگ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اوگ کے دور قد کو دیکھتے ہوئے دل میں بولا، اس دیو کی حقیقت میں جان کر رہوں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ فیصلہ آنے والے واقعات کی بنیاد بننے والا تھا، کیونکہ اوگ بن آناک کی داستان ابھی صرف شروع ہوئی تھی۔